جن جن لوگوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں اور آج کل فرما رہے ہیں وہ بھی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی سیرت جو ہے یہ آج بھی جاری ہے، تبھی تو آپ قیامت تک کے لیے ہیں، بلکہ قیامت سے بھی بعد کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود رہے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور سے شروع ہوتے ہیں اور ایک دور پر ان کا وصال ہو جاتا ہے تو گزرے ہوئے دور پر اتنی بڑی عمارت بنانا آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور پھر درمیان میں ایک پردہ بھی ہے۔ یہ پردہ کیا ہے؟ اس کو اس طرح سمجھیں کہ آپ سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں اور سمندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ابدی زندگی ہے۔ وہ جو پہلے گیا یا بعد میں گیا وہ برابر ہے، سمندر تو وہی ہے۔ جب زمان و مکان سے آگے آ گئے تو وہاں پر تو وقت بھی نہیں ہے، وہاں کوئی سیکنڈ نہیں ہے، وہاں کوئی منٹ نہیں ہے، وہاں کے لمحات ہی اور ہیں۔ اس لیے یہ جو فاصلے ہیں ہماری نگاہ میں ہیں، یہ فاصلے ہمارا پردہ ہی ہیں۔ آج ہم ہیں اور ایک دن ہوگا کہ ہم نہیں ہوں گے۔ پھر اس ہونے اور نہ ہونے کے باوجود آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہو۔ اس طرح آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکتے ہو۔ ہونے اور نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وصال کے وقت بھی، موت کے وقت بھی اور غم کے وقت بھی جس شخص کی محبت میں فرق نہ آیا وہی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قریب ہوگا، اور جس شخص میں خوشی، غمی اور موت کے وقت فرق آ جائے وہ اس محبت کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور اگلی بات یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہو جائے اور اللہ کرے ضرور ہو جائے تو وہ شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دنیاوی آرزو کا سوال کرے اس کو محبت نہیں ہوگی۔ مقصد یہ کہ وہ جدا ہونے والا آدمی ہوگا، کوئی نقلی آدمی ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لے کر جانا چاہتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے کسی کام کی غرض سے اٹھ کر جانے والا اس محفل کا آدمی نہیں رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کون ہے؟ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب ہو جائے، وہ باقی عشقوں کو بھول جاتا ہے اور وہ باقی فرائض بھی بھول جاتا ہے۔ ایسے شخص کے فرائض بدل جاتے ہیں، اس کا عنوان بدل جاتا ہے اور اس کے واقعات بدل جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا ضرور خیال رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ یہ محبت آپ کو جلوہ گر نظر آتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے خاک کو رفت ملے، بے بالوں پر کو پر ملے، نعت پیغمبر سے جب عرفان پیغمبر ملے، اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں، اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے۔ یہ جلسہ و جلوس سب اس لیے ہے کہ آپ کو ابھی عرفان اور ادراک نہیں ہو رہا۔ عجیب بے ترتیبی ہے، بیل گاڑیاں، ہلا گلا، بھاگم دوڑ، ہے جمالو، میرا تو شہر ہی چھوڑ جانے کو دل کرتا ہے۔ میں چونکہ سخت بات نہیں کہتا بلکہ نرم بات کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ سارا تمہارا اپنا ہی بنایا ہوا ہے اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی بات نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہو، جس طرح آپ کرنا چاہتے ہو، اب تو اس میں حکمران بھی شامل ہونے لگے ہیں۔ اگر حکمران سچا نہ ہو تو اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پہلی بات جو اس دین کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ صداقت اور امانت ہے۔ بادشاہ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جس کی امانت ہو اس کو واپس کرے۔ عوام کی جو چیز ہے وہ عوام کو واپس ہونی چاہیے۔ صداقت کا معنی یہ ہے کہ اس اسٹیج پر کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی غلط بیان نہ ہو، اخباری بیان بھی غلط نہ ہو۔ تو یہ دو باتیں ہیں، صداقت اور امانت، جو اس دین کے آغاز سے بھی پہلے موجود تھیں، اور یہ دو باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی مشہور تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، صادق الوعد ہیں اور امین ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو یہ بات تسلیم کرائی کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اگر کا جو لفظ ہے اس پر غور کریں،
بڑے خوبصورت انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ اگر میں یہ کہوں کہ دشمن آ رہا ہے جو کہ تمہیں معلوم ہے کہ نہیں آ رہا ہے تو تم کیا کہو گے؟ کافروں نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کا اتنا اعتماد پیدا کر لیا کہ اگر غیر صادق بات کریں تب بھی صداقت ہے، تو صادق کی بات ہی صداقت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دکھایا۔ کیا بات ثابت کی؟ کہ صادق کی بات صداقت ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ صداقت ہے۔ دنیا کی جو صداقتیں ہیں ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ آپ کے گھر کے باہر ایک آدمی آیا ہوا ہے، اگر آپ کا کوئی شک ہے تو باہر جا کر دیکھ لو۔ اگر کوئی شخص نہیں آیا ہوا ہوگا تو وہ کہنے والا سچا نہیں ہوگا، اور آیا ہوگا تو کہنے والا سچا ہوگا۔ یہ تو وہ بات ہوئی جس کا ہم تجزیہ کر سکتے ہیں اور جس کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں اور جس کا ہم ثبوت مہیا کر سکتے ہیں۔ ایسی باتوں میں تو آپ صداقت پر غور کر سکتے ہو، لیکن جب یہ کہا جائے کہ کیا اللہ ہے تو اس کا کیا ثبوت؟ یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کے بغیر چارہ نہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کا ثبوت کیا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہے، کیونکہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہے اور بس اللہ ہے۔ لہذا نہ ثابت ہو سکنے والی بات بھی اعتماد شخصیت کے ذریعے ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی معتبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا مستند ہے۔ آج تک کسی کو اللہ کا ثبوت نہیں ملا اور آج تک لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ ہے۔ یہ اس لیے کہ فرمانے والا سچا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی خوبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے، جبکہ اللہ کا ثبوت نہیں ہے، اللہ کے واقعات نہیں ہیں، اور اللہ ہمارا تجربہ نہیں ہے، اور اللہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے تو بس ٹھیک ہے، اللہ ہوگا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا پیدا فرمائی ہے اور صرف ایک ذات پر درود بھیجتا جا رہا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس حد تک صداقت ہے کہ وہ جو کہیں وہ سچ ہے۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر جب معراج شریف کا واقعہ ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور یہی ایک راز ہے کہ جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ایسا ہی ہوگا۔ بہت سی باتیں ہیں جن کا ثبوت مہیا کرنا مشکل ہے۔ مثلاً مرنے کے بعد ایک زندگی ملے گی، اس کا ثبوت کسی کے پاس نہیں۔ کبھی کوئی مرا ہوا بندہ آپ کے پاس نہیں آیا ہوگا کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی ایمان ہے، ایسا ایمان جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ اور اس پر اعتماد تو ہے لیکن جس کا ثبوت نہیں ہے، ایسے فرشتے جن کا ثبوت نہیں ہے، ایسے جبرائیل جن کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ سب ایمان ہی ایمان ہے، ایمان ہی ایمان ہے۔ یہ ایمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت والی شخصیت پر اعتماد کی وجہ سے ملا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو ایسا منوایا کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس طرح کا اعتماد ہونا چاہیے، اور صرف جلوس نکالنے سے بات نہیں بنتی۔ اس جلوس میں مجھے ایک اچھی بات نظر آتی ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہو اور داتا صاحب رحمۃ اللہ پر جا کر ختم ہو۔ اس بات سے داتا صاحب رحمۃ اللہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ ضرور ثابت ہوتا ہے، ورنہ اس مقام پر جانے کا کیا سبب ہے؟ غالباً یہ ایک ہی واقعہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ مظہر نور خدا ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بات دیکھو کہ جب جاننے والے منانے کا کوئی پروگرام نہیں بنا رہے تو نہ جاننے والے کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ نہ جاننے والے ہلا گلا چاہتے ہیں، رونق چاہتے ہیں، اس لیے جاننے والوں کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی فنکشن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہو اسے بڑے مقدس انداز میں ضرور کیا کریں، تاکہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو۔
ورنہ لوگ تو یہی کچھ کرتے رہیں گے، بیل گاڑی زندہ آباد مرد آباد اور ڈھول ڈمکے کرتے رہیں گے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اب تو بزرگوں کے عرس پر بھی ایسا ہوتا ہے، مثلاً دھمال ہے۔ دھمال اسلام کے شاعر اللہ میں سے تو نہیں ہے۔ مادھو لال حسین رحمۃ اللہ کے دربار میں آپ کبھی گئے ہوں تو عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو یہ واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانی ہو تو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، ہمیشہ ہی مناؤ، اور اس طریقے سے مناؤ کہ اس کے اندر سنجیدگی پیدا ہو اور تقدیس پیدا ہو اور ادب پیدا ہو، تاکہ بچوں کے اندر اور نئی نسل کے اندر روشنی پیدا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اسے بے ترتیب کر دو۔ اس جلوس سے حکومت والوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اس سے حکومت کچھ دیر پا ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکمران نیک لوگ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شامل ہوئے ہیں، لوگ جھنڈیاں لے کے دیتے ہیں۔ ایسا شخص مہنگا بیچتا ہے اور بھائیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، گھٹیا مال فروخت کرتا ہے اور مال میں ملاوٹ کرتا ہے، لیکن جھنڈیوں کے پیسے ضرور دیتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دو۔ ایسے آدمی کو اتنا کہو کہ غور کرے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ دیکھ بھائی، تیرے کارخانے کی بنی ہوئی چائے ہم نے پی ہے لیکن اس میں کوئی ذائقہ نہیں نکلا۔ کہتا ہے کہ گلا نہ کیا کر، تیرے کارخانے کی بنی ہلدی میں بھی تو کھا رہا ہوں، بالکل زہر ہے۔ کھانا آپ نے 2 وقت کا ہی کھانا ہے، پھر رخصت ہو جانا ہے۔ کوئی آدمی آج تک ایسا نہیں ملا جو 4 وقت کھانا کھا سکے۔ آپ کے معدے تو ویسے ہی خراب ہیں، آپ خوراک کی بجائے دوائی کھاتے رہتے ہو۔ ضرورت کے بعد آنے والا پیسہ صرف نظر آتا ہے، محسوس نہیں ہوتا۔ ضرورت تک پیسہ پیسہ ہے، لیکن ضرورت کے بعد آنے والا پیسہ بیکار سی چیز ہے، آتا ہے جاتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ میرا کاروبار نہیں چلتا تھا، ہمارے پیر صاحب نے دعا کی اور کہا پھل فروٹ بیچو۔ میں نے فروٹ کی دکان کھول لی، پہلے خربوزے بیچے، پھر دوسری چیزیں۔ اب اللہ کے فضل سے میری اپنی دکان ہے اور روزانہ 1000 روپے کی آمدن ہو جاتی ہے۔ سیل بڑھتی ہے، آمدن بڑھتی ہے، رونق لگی ہے۔ اب وہ کرتا یہ تھا کہ 20 روپے والی چیز 50 روپے میں بیچتا تھا۔ اب اپنے بھائی سے زیادہ منافع اپنے پیر صاحب کا نام لگا کر لے لیتا تھا۔ اس میں نہ تو پیر خوش ہوتا ہے اور نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ کہیں تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ نہ چل پڑنا۔ اس بات کا اندیشہ ہے، اس کا خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یاد مناتے ہوئے آپ بہک جاؤ، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے آپ پر یادیں منانے کی پابندی لگ جائے۔ آج جس طرح ہوتا ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ کے عرس پر کہ عرس منانے والے کسی آدمی نے کشف المحجوب نہیں پڑھی، منانے والے بھاٹی گیٹ تک جلیبی کھا کے آ گئے اور کہتے ہیں سبحان اللہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ کا عرس ہے۔ سبحان اللہ، کیا جلیبی ہے؟ اب آپ ہی بتاؤ، جلیبی سے کیا تعلق داتا صاحب رحمۃ اللہ کا؟ پھر کہتا ہے کہ چلو رونق میلہ بھی دیکھیں۔ اب اس نے رونق میلے کا نام داتا صاحب رکھ لیا ہے۔ اگر آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں لے کے جا رہی تو پھر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ پھر آج کا دن آپ کے لیے مبارک ہو گیا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں آج نصف شب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے 2 رکعت نفل ضرور پڑھوں گا اور میں فلاں وقت درود شریف پڑھوں گا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں تقلید کرتا ہوں اور میں بھائی کو معاف کرتا ہوں، اور یہ کہے کہ ایک آدمی کو میں نے تکلیف دی تھی اور آج کی وجہ سے میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں، ایسی صورت میں آج کا دن مبارک ہے۔ آپ غصہ بھی کرتے ہو، لالچ بھی کرتے ہو، نفرتیں بھی کرتے ہو، مال جمع بھی کرتے ہو، اس کی گنتی بھی کرتے ہو، دنیا کی آرزو کے پیچھے بھاگے دوڑے پھرتے ہو، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بھی لیتے ہو۔ یہ سب اتنا مکینیکل نہیں ہے، یعنی یہ محبت مشین کی طرح نہیں ہے۔ آپ کا دل کہے اور آپ کی روح کہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود شریف پڑھا جائے، غور سے پڑھا جائے، آنسوؤں سے پڑھا جائے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ روزانہ پڑھا جائے۔ اب میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی نظم سناتا ہوں۔ مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے، مبارک ہو کہ دنیا میں شہ دنیا ودی آئے، چراغ طور آئے زینت عرش بری آئے، کہ حسن ذات دینے کے لیے ذوق یقین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے،
دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاودانی ہے، سراپا عشق حق بن کر حسینوں کے ہنسی آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ وہی حامیم و طٰہٰ ہیں، مدثر ہیں، مزمل ہیں، وہ کرمنا بنی آدم کی تفسیر مکمل ہیں، امام الانبیاء ہیں، نور ہیں، انسان کامل ہیں، خدا خود میر مجلس ہیں، محمد شمع محفل ہیں، دلوں کو نور دینے کے لیے نور مبیں آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا، کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا، حیات جاوداں دیتا ہے دنیا کو پیام ان کا، خدا ہی جانتا ہے کس قدر پیارا ہے نام ان کا، گناہ گاروں نہ گھبراؤ شفیع المذنبین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، در و دیوار طیبہ کے خوشی سے جگمگاتے ہیں، فضائیں رقص کرتی ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، ملائک حور و غلمان راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں، کہ سلطان زمانہ دہر میں تشریف لاتے ہیں، جبین آسماں جھکتی ہوئی سوئے زمیں آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، دو عالم کے دلوں کو نور دیتا ہے جمال ان کا، یہ جاں ان کی یہ دل ان کا، صفت ان کی کمال ان کا، یہ دن ان کا چراغ ان کے، فراق ان کا، وصال ان کا، غلام کمتنی واصف علی کو ہے خیال ان کا، محمد کی غلامی میں قلوب العاشقین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات اتنی ساری ہے کہ آپ سب درود شریف پڑھو اور ہر آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر رحم فرمائیں۔ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ انتشار ہو گیا ہے، آدمی سے الگ ہو گیا ہے، فرقہ فرقے سے الگ ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے طبقے الگ الگ ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملت مٹ جائے۔ دعا یہ کرو کہ یا رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اکٹھا فرمائیں، ملت کو اکٹھا فرمائیں، ان کو پھر عہد رفتہ کی طرف رجوع عطا فرمایا جائے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں، اسی طرح آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رحمت للعالمین کرے تاکہ ہمارے اندر سارے انتشار دور ہو جائیں۔ یہ دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین رحم فرما، یا اللہ تعالیٰ اس امت پر ملت پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں غریب ہیں اور بادشاہوں میں بادشاہ۔ جس انداز سے اپروچ کرو گے تو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملے گی۔ محبت سے کرو، دل سے دنیا داری آرزو نکال دو، پھر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرمائیں گے۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن ہوں، واقعی چراغوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت روشن ہو۔ یا اللہ ہم خالی تقریب منانے والی قوم نہ بن جائیں، خالی جلوس نکالنے والی قوم نہ بن جائیں، خالی جلسے کرانے والی قوم نہ بن جائیں۔ ان جلسوں اور جلوسوں میں اگر وہ روح ہے تو یہ جاری رہیں، اگر نہیں ہے تو انہیں بند کرا، یا رب العالمین۔ یا اللہ یا اللہ روح والی بات نافذ فرما تاکہ اس صداقت کے ساتھ اسلام کا بول بالا ہو، آمین یا رب العالمین۔